قرآن مجید فرقان حمید کا 28واں پارہ سورہ حشر رکوع 4 آیت نمبر 9 والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ایثار کے واقعات کو بیان فرمایا۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا شان تھی، اور اس سے پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا۔ پہلے سمجھ لیں کہ جام جم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ جمشید جس کے پاس ایک پیالہ تھا جس کو جام جمشید کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ نعت سنی ہوگی، آپ کے ذہن میں بات آتی ہوگی کہ یہ جام جم آخر ہے کیا چیز۔ تو اس پیالے میں وہ اس کو پھراتا اور اس میں دنیا بھر کے حالات جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا۔ یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، اب وہ کتنا صحیح کتنا جھوٹ تو خیر رب کریم ہی جانے، لیکن اسی بات کو علامہ آل رسول نظمی میاں مارہ روی نے حضور کے حوالے سے کہا ان کی جام جم آنکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ قوت بینائی عطا فرمائی، یعنی دیکھنے کی طاقت کہ ساری کائنات حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے، ساری کائنات حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو علامہ آل رسول مارہ روی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حالات سے باخبر ہیں۔ یہی مطلب ہوتا ہے جام جم کا۔ ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا باک پن میرا، اور عرض گنگ بھی میری ہے، خطہ جمل میرا، عرض گنگ اور خطہ جمن جو بھارت میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کا دیش ہے، تو حضور نجمی میاں مارہ روی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے گنگا اور جمنا کی دھرتی، تو یہ جو ہے نا سب کے سب اللہ کی عطا سے ہمارا ہے۔ عرض گنگ بھی میری ہے، خطہ جمن میرا، میں غلام
غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، ان کی بند مٹھی میں سارا باک پن میرا، اور میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا، کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا، ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، اور حشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے، حشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے، مجھ کو دیکھیں اور کہہ دیں یا شہ زمل میرا، مجھ کو دیکھیں اور کہہ دیں یا شہ زمل میرا، ان کی بند مٹھی میں سارا باک پن میرا، اور نعت مصطفیٰ کہنا، نعت مصطفیٰ سننا، نعت مصطفیٰ کہنا، نعت مصطفیٰ سننا، مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا، چلن میرا مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا، ان کی بند مٹھی میں سارا باک پن میرا۔ درود پاک محبت کے ساتھ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضرات، قرآن عظیم فرقان حمید برہان رشید کے الگ الگ مضامین، الگ الگ موضوعات پر ابھی تک ہم نے بات کی۔ آج صحابہ کرام کی آپس میں محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک اپنی ذات پر دوسروں کو اہمیت دینا، دوسروں کو ترجیح دینا، آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ حضور کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو، صحابہ کو عطا فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا،
کوئی شخص اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ولایت کے کتنے ہی اونچے مقام پر فائز کیوں نہ ہو، غوثیت کبریٰ کے مقام پر ہی فائز کیوں نہ ہو، حضور کے کسی ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں اگر خرچ کرو نا، تب بھی میرے صحابہ نے اگر مٹھی بھر جو بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں تمہارا وہ احد پہاڑ کے برابر سونا ان کے مٹھی بھر جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ بے مثال اور عظیم الشان گروہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، اسلام ہم تک پہنچا، اسلام کو دنیا کے خطے خطے، گوشے گوشی اور کونے کونے تک پہنچایا، اپنا تن من دھن سب کچھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا، قربان کر دیا۔ جب جیسی ضرورت پڑی اسلام کی خاطر وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر صف اول میں کھڑے رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بے مثال قربانیاں رہی ان کی اسلام کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت۔ ایک گروہ ہے رافضی گروہ جو حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، بالخصوص حضرات شیخین سیدنا صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت سیدہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بالخصوص ان ہستیوں کے بارے میں جو رافضی گروہ ہے نا، بہت زیادہ زبان درازی وہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول اللہ فرمائے گا، نہ واجب نہ نفل جو ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت و فضیلت میں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، ذکر فرمائی۔ آج جس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے 28ویں پارے کے سورہ حشر کی آیت نمبر 9، کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو اہمیت اور ترجیح دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام وہ آپس میں جو ان کا لگاؤ تھا، آپس میں جو محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی تھی، اپنی ذات پر دوسرے ایمان والوں کو اہمیت دینا، ترجیح دینا، یہ وہ جو جذبہ تھا نا ان کے اندر، اسی جذبے کی وجہ سے وہ تھوڑے ہی لمحے میں یا مختصر عرصے میں چھا گئے دنیا بھر پر چھا گئے وہ۔ اور جیسے جیسے وہ جذبہ کم ہوتا گیا، مسلمان آپس میں لڑتے گئے، ویسے ویسے امت مسلمہ زوال پذیر ہوتی گئی، دنیا کی باطل قومیں جو ہے وہ حاوی ہوتی گئی، اور آج جو حالات ہیں وہ آپ اس سے واقف ہیں۔ آئیے شان نزول دیکھیں اس آیت کا، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا شان نزول دیکھیں، کیسی ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی، کیسے وہ دوسروں کو ترجیح اور اہمیت دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی، انصاری یہ خطاب تھا اللہ و رسول کی بارگاہ سے صحابہ کے لیے۔ یہ مدینے کے جو لوگ تھے، انصار مطلب جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے نثار دیا حضور کے لیے، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اپنا وطن، گھر بار، کاروبار، پریوار سب چھوڑ کر وہ خالی ہاتھ مدینے میں پہنچے، تو مدینے کے لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگایا، نہ صرف گلے سے لگایا، اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ دی، اور ان کو کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے جگہ، پیسے، جس چیز کی ضرورت تھی وہ مدینے کے لوگوں نے وہ فراہم کی مکے سے آنے والوں کے لیے۔
اور اسی وجہ سے اللہ و رسول کی بارگاہ سے انہیں انصار کا خطاب ملا. یہاں انصاری جو کہا جاتا ہے نا، انصاری صحابی یا انصار صحابہ، تو یہاں مراد جو ہے وہ برادری نہیں بلکہ وہ لقب تھا اللہ و رسول کی بارگاہ سے جو ان کو دیا گیا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے وہ بکری ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جو اس کا سر تھا نا، وہ اپنے ایک پڑوسی کے یہاں پر غلام سے کہا، خادم سے کہا کہ وہ فلاں جو ہے ہمارے پڑوسی ضرورت مند ہے، لہذا یہ ان کو پہنچا دو. وہ ضرورت بھی تھی، ان کو مسکین بھی تھے. لیکن کیا ہوتا ہے دیکھیں ذرا کہ ایک شخص نے بکری ذبح کی اور اس کا سر بھیجا دوسرے کے یہاں. تو دوسرے نے کیا کیا؟ ضرورت تھی لیکن خود جو ہے وہ کھانے کے بجائے، خود اپنے گھر میں بیوی بچوں کے لیے پکانے کے بجائے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جو ہمارا پڑوسی ہے نا وہ زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے، لہذا یہ لو اور وہ فلاں کے یہاں دے کر آ جاؤ. تو پہلے نے دوسرے کے یہاں بھیجا، دوسرے نے کیا کیا؟ تیسرے کے یہاں، تیسرے نے چوتھے کے یہاں، چوتھے نے پانچویں کے یہاں، اور پانچویں نے چھٹے کے یہاں. تو اس طرح چھٹے نے ساتویں کے یہاں. ضرورت ہر ایک کو ہے، پہلے کو بھی ضرورت تھی، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، یہاں سے لے کر ساتویں تک سب کو ضرورت تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ خود جو ہے وہ کھانے کے بجائے فکر، دوسرے کا خیال، اور وہ حضور کی احادیث پر کس قدر سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے. وہ اندازہ لگائیں اس بات سے، اس واقعے سے کہ حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور پڑوسی جو ہے اس کا بھوکا رہے. وہ مومن نہیں، مطلب ایمان میں وہ کمزور ہے. تو اس بات پر صحابہ کا عمل دیکھیں کتنا مضبوط تھا کہ ایک دوسرے کے یہاں دوسرا، تیسرے کے یہاں تیسرا، چوتھے کے یہاں چوتھا، پانچویں کے یہاں پانچواں، چھٹے کے یہاں چھٹا، ساتویں کے یہاں. اور ساتویں نے کیا کیا؟ وہ اٹھا کے وہ وہیں پر بھیج دیا جنہوں نے ذبح کیا تھا بکری کو. ساتویں نے وہیں پر، مطلب وہ سر جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچ گیا. جب یہ واقعہ ہوا تو کسی کو خبر نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر وہ چیز جا رہی ہے. لیکن اللہ کریم نے جب اپنے حبیب کے غلاموں کے اس جذبے کو دیکھا، اپنے حبیب کے غلاموں کے اس جذبے کو جب رب نے دیکھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا بارگاہ رسالت میں. بارگاہ رسالت میں بھیجا، محبوب سے سلام کہو، اور جو محبوب کے غلام ہیں نا انہیں بھی سلام کہو. وہ لوگ ذرا ان کا ایمان دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں، ان کی پرہیزگاری دیکھیں، قرآن و احادیث پر ان کا عمل دیکھیں، اسلام کی خاطر اور ایک دوسرے پر اہمیت کا جذبہ دیکھیں. یہ ان کی اسلام پر، قرآن پر، احادیث پر اطاعت تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے سلام آتا تھا. رب کی بارگاہ سے ان کے لیے سلام آتا تھا. اچھا ایک چیز اور کہ وہ جو ان کے اعمال تھے نا، وہ جو کرتے تھے، وہاں مقصد صرف ایک کہ اللہ راضی ہو جائے، نیت صرف ایک کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے. سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ ساری چیزیں کہ بندہ کچھ اگر تھوڑا بہت بھی کر رہا ہے تو فوٹو کھنچوائے جا رہے ہیں باقاعدہ اس کے، ہے نا. یہ دواخانوں میں یا غربا، فقراء، مساکین وغیرہ کو کچھ دیا جاتا ہے تو سیلفی لے کر جو ہے اس کو پھر شیئر کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن ان کی جو نیتیں تھی نا، اعمال میں جو خلوص تھا ان کا، نیک کام کرتے ہوئے جو جذبہ تھا ان کا،
اس جذبے کو اللہ نے اتنا قبول فرمایا کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی کام آپ کریں، شیئر کریں اسے، لوگ 1 دن 2 دن 3 دن دیکھیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے ان چیزوں کو، ڈیلیٹ مار دیتے ہیں، لیکن ان کے کارناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ان کے اعمال کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، قرآن میں جو ہے ان کے واقعات بیان کیے گئے۔ اب جب تک قرآن ہے تب تک ان کے وہ واقعات ہیں، جب تک قرآن تب تک جو ہے ان کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اہل ایمان جو ہے محبت و عقیدت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج، محبتوں کا نذرانہ، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ تو بھلے ہی جو ہے کسی کو نہ بتایا ہو، اللہ کو خبر، بندہ کوئی عمل کرے کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ جانتا ہے، عالم و خبیر ہے، ڈیوٹی لگا رکھی ہے فرشتوں کی، وہ لکھتے رہتے ہیں سب، آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں وہ سب لکھتے رہتے ہیں، نیکیاں بھی لکھتے ہیں، برائیاں بھی لکھتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان پر، مطلب اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی پھر جو لوگ ہیں ان کے لیے کامیابی لکھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی لکھی ہے۔ ایک واقعہ اور سماعت کریں۔ حضرت حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ یرموک میں، یرموک نام سے ایک جنگ ہوئی تھی، بڑی ہی خوفناک جنگ یرموک جو ہے اسلامی اتہاس میں بڑی لڑائی کے طور پر وہ جنگ جو ہے جانی جاتی ہے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہ جنگ یرموک میں میں اپنے چچا زاد کو تلاش کرتے ہوئے زخمیوں میں پہنچا، یعنی زخمی لوگوں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرتے کرتے پہنچا، تو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ زخمی تھا اور زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا مشکیزے میں، تو میں نے دیکھا کہ میرا وہ جو بھائی ہے وہ چند سانسیں گن رہا ہے، تو میں نے اسے پانی پلانے کی پیشکش کی کہ یہ تھوڑا سا پانی پی لو، اسے ہو سکتا ہے جان بچ جائے تمہاری۔ لیکن پتہ ہے کیا کیا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے اس بھائی نے یہ کہا کہ وہ جو پڑوس میں ایک اور جو ہے زخمی ہے، جاؤ پہلے اس کی خبر لو، جاؤ اسے پانی پلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ قریب ایک کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، میں جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ہشام بن ابو العاص ہے، میں نے پانی کا اشارہ کیا تو ضرورت کے لیے سر ہلایا، مطلب میں نے ان سے پانی کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو جب میں پانی ان کے قریب لے کر گیا، ہونٹوں کے قریب، تو ایک آواز سنائی دیتی ہے، ایک کے کراہنے کی، زخمی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ تو حضرت ہشام نے کہا کہ مجھے رہنے دو، وہ ہمارا وہ جو بھائی ہے نا اسے پلاؤ لے جا کر، وہ زیادہ جو ہے زخمی دکھ رہا ہے، وہ زیادہ پیاسا معلوم ہوتا ہے، لہذا جاؤ اس کے پاس اسے پانی پلاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ میں اب میں تیسرے کے پاس پہنچا، تو جب میں تیسرے کے پاس پہنچا تو ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ پلٹ کر واپس آیا حضرت ہشام بن ابو العاص کے پاس تو اتنی دیر میں ان کی بھی شہادت۔ کہتے پھر پہلے کے پاس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے۔ تینوں لوگ تینوں پیاسے ہیں، تینوں کو پانی کی ضرورت، لیکن خود جو ہے پینے کے بجائے کہا کہ نہیں وہ ہمارا بھائی جو ہے نا اسے پلاؤ، دوسرا بھیجتا ہے تیسرے کے پاس، اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ تیسرے کے پاس پہنچے، انتقال ہو گیا، واپس آئے دوسرے کا بھی انتقال، پھر پہلے کے پاس واپس آئے تو ان کا بھی انتقال۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ان غلاموں کا اسی لیے قرآن عظیم فرقان حمید میں تذکرہ فرمایا، ان کے واقعات ذکر فرمائے، ان کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ امت مسلمہ
حضور کے غلاموں کے ان واقعات سے سبق حاصل کرے، درس حاصل کرے۔ آج پھر اسی اخوت، اسی بھائی چارے، اسی ایثار، اسی قربانی کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو، تاکہ یہ معاشرہ مضبوط ہو جائے۔ جب ہم دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے لگ جائیں گے، دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی جب سمجھنے لگ جائیں گے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی جب تکلیف سمجھنے لگ جائیں گے، جب ایک جٹ ہو جائیں گے، معاشرہ مضبوط ہوگا۔ جب معاشرہ مضبوط ہوگا نا، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہو پائے گی ظلم کرنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، انگلی اٹھانے کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، جناب سیدنا فاروق اعظم نے اپنے غلام کو 400 دینار کی ایک تھیلی، 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر کہا کہ یہ لو 400 دینار، اور وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی تھے، کہا یہ جاؤ اور انہیں دے دو، اور دیکھو کہ وہ یہ جو 400 دینار ہیں نا، ان کا کیا کرتے ہیں۔ غلام پہنچا، 400 دینار لے کر یہ سیدنا فاروق اعظم نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ دعا دی اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المومنین پر کرم فرمائے۔ اب وہ 400 دینار تھیلی کھولی، اور تھیلی کھول کر اپنی خادمہ سے، وہ جو لونڈی غلام ہوتے تھے گھر میں، تو اس سے کہا کہ یہ لو جاؤ، فلاں کو اتنے دے دو، فلاں کو اتنے دے دو، فلاں کو اتنے دے دو، فلاں کو اتنے دے دو۔ 400 میں سے 398 خرچ کر دیے، 2 بچے۔ تو اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے اپنے غلام سے کہتے یہ 2 بھی مت رکھو، یہ بوجھ جو ہے میں نہیں رکھنا چاہتا، یہ بھی لو، جاؤ یہ بھی کسی ضرورت مند کو دے دو اللہ کی راہ میں۔ واپس آئے، غلام نے حضرت فاروق اعظم کو پورا واقعہ بتایا، تو جناب سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا کے غلاموں کی شان ہے، بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ پھر 400 دینار کی تھیلی لی، اور ایک اور صحابی حضرت معاذ ابن جبل بھیج دے ان کے پاس، تو انہوں نے بھی کیا کیا، سب خرچ کر دیے۔ 2 بچے وہ بھی جب دے رہے تھے دوسرے کو، تو اندر سے بیوی آواز دیتی ہے کہ ہم بھی ضرورت مند ہیں، ہم بھی ضرورت مند ہیں، ہم کس کے یہاں ہاتھ پھیلائیں گے۔ بڑے غیور لوگ تھے وہ، بڑے غیرت مند تھے، ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے وہ حضور کی آن ہو یا حضور کے صحابہ ہو، چاہے حضور کی اولاد ہو، حضور کے خاندان گھر والے ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں۔ حضرت امام حسن کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ زندگی میں آپ نے ایسے کچھ موقع آئے کہ جتنا جو کچھ گھر میں تھا، جو کچھ تھا گھر میں پہننے کے کپڑوں ساتھ، سب دے دیا اللہ کی راہ میں۔ یہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن، ایسے مواقع آئے زندگی میں کہ جو کچھ تھا سب دے دیا اٹھا کر اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ یہ جانتے تھے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، دنیا کا جو مال و متاع ہے نا وہ مختصر ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، آخرت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے۔ لہذا وہ کافروں کے عیش، ان کے بنگلے، ان کی لگژری گاڑیاں، ان کا زندگی گزارنے کا طور طریقہ، شادی بیاہوں میں ان کے اخراجات، وہ سب دیکھ کر جو ہے نا آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں۔ ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کے بنگلے، ان کی گاڑیاں، ان کا بینک بیلنس، ان کا رہن سہن، شادی بیاہوں میں ان کے خرچے، یہ بڑے بڑے ان کے کاروبار، یہ سب دیکھ کر اے ایمان والو احساس کمتری کے شکار مت ہو، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو۔ اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، اور جس کے پاس قرآن ہو وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ باقی سب مٹ جائے گا، یہ اللہ کا کلام نہیں مٹنے والا، باقی سب ختم، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے آپ کو سورہ اخلاص عطا فرمائی ہے، اور میرے آقا نے ایک صحابی سے کہا تھا، وہ شکایت لے کے پہنچے تھے، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، کہا قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟
کہنے لگے بس ایک ہی صورت یاد ہے سورہ اخلاص کا، جس کے ایک سینے میں سورہ اخلاص ہو وہ غریب کب ہو سکتا ہے؟ لہذا ان کے عیش و عشرت بھرے ماحول کو دیکھ کر احساس کمتری کے شکار نہ ہوں. ان کے لیے جو ہے سب اسی فانی دنیا میں مٹ جانے والی، فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی دنیا میں ہے. اور آپ کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے نا والآخرۃ خیر لمن اتقی، وہ ایسا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. حضور فرماتے ہیں جو سب سے آخری میں جو بندہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے لاسٹ میں، سارے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، ایک کو آخری میں بالکل پہلے جو گناہ کیے تھے زندگی میں پہلے سزا ملے گی، ہے نا، پہلے سزا ملے گی. ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ جسے چاہے گا وہ ڈائریکٹ بخشش، ڈائریکٹ جنت میں. بہت سارے بخشے جائیں گے حضور کی شفاعت سے، بہت سارے بخشے جائیں گے صحابہ کی شفاعت سے، ان کی سفارش پر. بہت سارے بخشے جائیں گے اولیاء کرام کی سفارش سے. بہت سارے بخشے جائیں گے علماء حفاظ قراء کی سفارش سے. بہت سارے بخشے جائیں گے والدین کی فرما برداری کی وجہ سے. اور پھر اللہ کریم ہے جسے بخشنا چاہے تو معمولی سی نیکی پر بخش دے گا، اور پکڑ فرمانا چاہے تو نیکیوں کا اگر انبار بھی لگا ہو تو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ بھی فرما لے گا. لہذا ڈرتے رہنا چاہیے اس سے. تو اب اہل ایمان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ایمان سلامت ہے، گناہ بہت سارے کیے زندگی میں، رب چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے. اور جب سزا جو دی جائے گی نا اس کو بھی ہلکا مت لیں بالکل. وہ جو جہنم کی آگ ہے نا، اس کو ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی آگ اس کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، نہ انسان میں، نہ لوہے میں، نہ پہاڑ میں، نہ پتھر میں، کسی میں نہیں. وہ جو جہنم کی آگ ہے تو بہت سارے جو ہے پہلے جلائے جائیں گے، اور پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی تب جو ہے پھر ان کو بخش دیا جائے گا. چلو اب اس کو نکالو باہر. اب جو سب سے آخر میں نکالا جائے گا جنت کے لیے، جہنم سے اس کو نکالا جائے گا تو پتہ ہے اس کو کیا ملے گا. حضور فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہوگا کہ ایک ساتھ وہ اپنے آپ کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوتے ہوئے پائے گا. وہ دیکھے گا کہ ایک ساتھ وہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو محل اسے عطا فرمائے گا نا وہ دنیا سے بڑا، اسے کہا جائے گا یہ تیرا ہی ہے، یہ تیرا ہی ہے. تو وہ رب سے عرض کرے گا مولا، حضور ہنس دیے تھے، اس کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے مسکرا دیے، یوں مسکرائے جان شکلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. حضور مسکرا دیے. وہ رب سے کہے گا کہ مولا مجھ سے مذاق ہو رہا ہے. وہ یقین ہی نہیں کرے گا، یقین نہیں ہو پائے گا اس کو کہ میں اتنا بڑا گنہگار اور یہ اتنا بڑا محل میرے لیے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیرے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا، یہ تیرا ہی محل ہے، یہ تیرا ہی ہے. تو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا تو اس کا یہ معاملہ ہے. وہ جو پہلے سے جائیں گے ان کے لیے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سمجھا تھا کس نے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے، یہ سمجھا تھا اولیاء کاملین نے. لہذا جب بھی ضرورت پڑ جائے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے اور اچھی جگہ پر خرچ کرنے کے لیے تو پیچھے نہ ہٹیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوا وہ جو آپ کا پیسہ ہے، آپ کی قربانی ہے نا، وہ رائگاں نہیں جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. رب تبارک و تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو پھر وہ اپنے کرم کے لائق، اپنی شان کے لائق عطا فرماتا ہے. لیکن ہوشیار رہیں، اسلام کے اسی سسٹم کا کچھ لوگ جو ہے غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، مس یوز بھی کر رہے ہیں. ہوشیار رہیں، آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے، صحیح لوگوں تک پہنچے.
رات کا ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو. ابھی رات میں بھی عورتیں بچیاں وغیرہ جو ہے نا وہ گلی گلی میں زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو. میں نے اتفاق سے نام پوچھ لیا کہ نام بتاؤ تمہارا کیا. عادت تو نہیں ہے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے دماغ میں بات آئی، پوچھے نام کیا ہے تمہارا، تو وہ نام نہیں بتایا. میں مسلمان ہو، مسلمان ہو، 3 مرتبہ سوال کیا میں نے، مسلمان ہو. لڑکیاں تھیں تو وہ جواب دینے کو تیار نہیں. تو ایسے جو ہے نا، جو دنیا جانتی ہے کہ اسلام میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا کیا مہتو ہے، کیا اہمیت ہے، تو بہت سارے فراڈیے بھی گھوم رہے ہیں. لہٰذا ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے. اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقے، اپنی خیرات اچھی جگہ پر اچھے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچے اور پھر وہ دعائیں ملے آپ کو، اور ان دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قرآنی مضامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی المرسلین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.